رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان کہ اللہ نے آج ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے نازل کردہ کلام کو اس رمضان کے مہینے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے وہ پڑھا، ہم نے وہ سنا۔ یہ اللہ کا شکر اور احسان۔ اور میرے بھائی، روزانہ کا جو سلسلہ کہ آج 30ویں پارے کا ہم نے بیان کرنا ہے، لیکن اس 30ویں پارے کے لیے میں وقت کہاں سے لاؤں؟ وقت نہیں ہے۔ اب اس مختصر وقت میں جو پورے قرآن کا اب جو مجھ سے اور آپ سے تقاضا ہے، ہم اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ سورۃ العلق کی تلاوت ہوئی اور یہ بات آئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یعنی کہ یہ جو پڑھنا ہوا، یہ جو تعلیم حاصل کرنی ہوئی، جو علم حاصل کرنا ہوا، یہ در حقیقت کس کے نام کے ساتھ ہوگا؟ یہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کہ تم اگر اپنے علم کو، جو تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس علم کو اللہ کے نام کے ساتھ تم جوڑ دو گے تو یہ علم نافع بن جائے گا۔ اور اگر یہ علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو یہ علم نافع نہیں ہوگا، یہ علم انسان کے لیے مضر ہوگا، زہر بن جائے گا۔ اس لیے جو سب سے پہلی وحی آئی وہ یہی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اور یہ جو علم ہے، یہ انسان کو، جو سب سے پہلے انسان کی پیدائش ہوئی تو انسان کی پیدائش کے بعد جو سب سے بڑی نعمت انسان کو ملی وہ علم تھی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم کو اللہ نے ہر چیز کا جو علم دیا، اس علم نے آدم کو فرشتگان کے اوپر اس چیز کے باوجود کہ فرشتگان جو تھے وہ تحمید بیان کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے، وہ تقدیس کرتے تھے، وہ رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے تھے، ان ساری چیزوں کے باوجود علم کے میدان میں انسان نے ان سارے فرشتگان کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اس لیے جو علم ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ، اور پہلی وحی بھی جو آئی وہ یہ کہ اللہ کے نام کے ساتھ علم حاصل کرو، اور ہر چیز کو اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ بسم اللہ در حقیقت اس چیز کا اعادہ ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں، میں جو کام اے اللہ کرنے لگا ہوں وہ صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہے، اس میں کسی اور کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، میں کسی اور کو راضی نہیں کرنا چاہتا، اے اللہ میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں جو 5 آیتیں آئیں، ان 5 آیتوں کے اندر بار بار علم کے اوپر بات کی جا رہی ہے، بار بار پڑھنے کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور کون سا علم؟ وہ علم جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ قرآن کا مہینہ تھا، یہ جو روزوں کی آیت آئی تھی، جو رمضان کی آیت آئی تھی، اس رمضان کی آیت کے اندر موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ سورۃ العلق کے بعد اگلی جو سورت آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور جس مہینے کے اندر یہ قرآن نازل ہوا، یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ قرار دے دیا گیا۔ جس نبی کے اوپر ہوا، در حقیقت بہترین نبی کے
لیے، افضل الانبیاء کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو چنا تھا۔ اس قرآن کی وجہ سے اس پورے مہینے میں اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو اس قرآن کا ایک تقاضا ہے، اس قرآن کا تقاضا کیا ہے کہ دل میں تقویٰ آ جائے۔ قرآن مجھ سے اور آپ سے کہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو، اس تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف پڑھے جاؤ۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان قرآن نہ کھولے، اسی لیے سب سے پہلے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ قرآن نہ کھولے۔ پھر دوسرا اس کا مہرہ یہ ہے، دوسری جو اس کا مورچہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر کھول لیا ہے تو اسے پڑھے نہیں۔ اور تیسرا مورچہ یہ ہے کہ اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اس کو سمجھے نہیں۔ اس کا چوتھا مورچہ یہ ہے اگر اس نے سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ اسی لیے یہ قرآن سمجھ کر پڑھنا، اس کے اندر ڈوب جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ لَئِن تَحْتُ تَعَلَّمَ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّ 100 رَكْعَةً، کہ یہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا یہ 100 رکعت نفل نمازوں کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک رکعت نفل نماز میں 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی ہیں، 3 آیتیں کچھ اور ہیں، اس میں تسبیح ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تحمید ہے، اس کے اندر درود ہے، اس کے اندر دعا ہے، کم از کم 10 قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا۔ اور صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت سمجھ کر پڑھ لینا بہتر سمجھتے تھے کہ سورۃ البقرہ اور اس طریقے کی بڑی صورتوں کو بغیر سمجھے پڑھنا۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کے اندر آتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ کہ ہماری آنکھیں کھول دینے والی ہدایات تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ فَمَنْ أَبْصَرَ اب جس نے اس کو آنکھیں کھول کر پڑھا فَلِنَفْسِهِ وہ اپنے لیے فائدہ اٹھائے گا۔ وَمَنْ عَمِيَ اور جو اندھا ہو گیا فَعَلَيْهَا اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن خود بار بار مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کے اندر یہ بات آئی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي آج ہم پریشان ہیں کہ آج ہمارے ملک میں معیشت کا برا حال ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ کیا مسائل ہیں کہ آج غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کے اندر یہ فلسفہ ہے، قرآن کے اندر اس کا سیکرٹ موجود ہے۔ کیا سیکرٹ ہے؟ اس کی وجہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر کو چھوڑ دے گا، جو میرے ذکر کو بھلا دے گا، ہوگا کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو میرے ذکر کو سے دور ہٹ جائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اس معیشت کے نام کیا ہے؟ معیشت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اکنامی اللہ کہتا ہے تو ان کی اکنامی کو ان کی معیشت کو جکڑ دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت کے دن ان کو ہم اندھا کھڑا کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ قال وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی اے اللہ مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا میں تو دیکھ سکتا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میں دیکھتا رہتا تھا۔ لیکن اللہ کیا کہے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها تجھے قرآن کی آیات سنائی جاتی تھی، تیرے پاس قرآن کی آیات آ چکی تھی، فنسیتها تو نے اسے بھلا دیا تھا، تو نے اسے طاق نسیاں کے اوپر رکھ دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى تو نے دنیا کے اندر قرآن کو بلایا تھا، آج
آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھو, اس کو سمجھ کر پڑھو. قرآن مجھ سے اور آپ سے ایک اور بات کہتا ہے, ذرا دل دہلانے والی بات ہے, یہ دل دہلانے والی بات ہے. اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل کیسے ہیں, ان کے دل کیسے ہیں کہ یہ فکر سے خالی ہیں, یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن در حقیقت لا يُبْصِرُونَ بِهَا, یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ اندھے ہو چکے ہیں, یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یہ سنتے تو ہیں قرآن کو لیکن در حقیقت یہ سنتے نہیں ہیں. یہ ان کے کان تو ہیں لیکن در حقیقت یہ سنتے نہیں ہیں. یہ رمضان کا مہینہ آیا اور بار بار میں نے قرآن 5-10 قرآن میں نے ختم کر لیے اور میں یہ کہنے لگا لوگوں سے میں نے 2 قرآن, میں نے 4 قرآن. قرآن کے پڑھنے کا بہت اجر ہے, قرآن کو تو دیکھنے کا اجر ہے, اس کو تو ہاتھ لگانے کا اجر ہے. لیکن میرے بھائی اس کا جو سب سے ایکسیلنٹ, جو ہائیسٹ رینک ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھو کہ یہ قرآن یہ ہے, یہ کتاب آئی ہے کہ اس کو سمجھ جاؤ, اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دو. قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے دل تھے لیکن فکر سے خالی تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. یہ سارا مہینہ قرآن کو پڑھتے تھے لیکن در حقیقت یہ نہیں دیکھ سکتے تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو تھیں لیکن در حقیقت یہ سن نہیں رہے ہوتے تھے. اللہ نے آگے کہا اولئک کالانعام, اولئک کالانعام. یہ جانوروں کی طرح ہیں, یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, ان سے بدتر ہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. میرے بھائی یہ کلام, یہ قرآن یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا حق ادا کیا جائے, اس سے روگردانی نہیں کی جائے, اس کی فرما برداری کی جائے. اور قرآن کے اندر یہ معاملہ آتا ہے, یہ بات آتی ہے کہ وقال الرسول یا رب, وقال الرسول یا رب. جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک کمپلین کریں گے, ایک شکایت درج کروائیں گے. وہ شکایت کیا ہوگی, وہ کمپلین کیا ہوگی؟ وہ کمپلین یہ ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے, ان لوگوں کے لیے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے, ان لوگوں کے لیے جو عبادات بھی کرتے تھے. میرے بھائی اس کلام کو, یہ در حقیقت اللہ کی رسی ہے, اس کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. یہ قرآن و سنت آج میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں. اگر ہم نے اس سے روگردانی کی تو کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا شکایت کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم نے, اے اللہ میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی, میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کہتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو, یہ قرآن کہتا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہیں کرتے تھے. حضرت پلیز یہاں پر آ جائیں. یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار نہیں کرتے تھے. یہ قرآن کہتا تھا کہ شرک نہ کرو, یہ قرآن کہتا تھا شرک نہ کرو, یہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. یہ قرآن کہتا تھا کہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرو, یہ وعدوں کی پاسداری کیا کرتے تھے؟ یہ بدعہدی کے اندر اپنی مثال آپ تھے. یہ قرآن کہتا تھا کہ امانتوں کو اہل اللہ کے سپرد کرو, جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امانتوں کو اہل اللہ کے سپرد نہیں کیا. یہ قرآن کہتا تھا کہ دیکھو فواحش کے قریب نہ جانا, فواحش کے قریب نہ جانا, ولا تقرب الفواحش. یہ امت فواحش کے اندر پڑ چکی تھی. یہ قرآن کہتا تھا ولا تقربوا مال الیتیم, کہ دیکھو مال یتیم کے پاس نہ جانا, اس کے قریب پھٹکنا تک نہیں. لیکن یہ لوگ مال یتیم کھاتے تھے. قرآن کہتا تھا کہ زنا, ولا تقربوا الزنا, زنا کے اندر نہیں پڑنا. یہ لوگ زنا کے اندر پڑے ہوئے تھے. قرآن کہتا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا, یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. یہ قرآن سے روگردانی. میرے بھائی کس سے شکوا کریں؟ ہم کہتے ہیں کہ یورپ والے لوگ, ہم کہتے ہیں کہ نان مسلمز قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. میرے بھائی ان سے بڑھ کر آج مسلمان اس قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی آیات کو سننے کے بعد ان آیات سے روگردانی کرنا, تو پھر قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا؟ میرے بھائی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. اور آج یہاں پر بیٹھ
کر اپنے ساتھ عہد کریں کہ انشاءاللہ میں قرآن کا علم سیکھوں گا، میں عالم بنوں گا۔ آپ کی جو بھی عمر ہے آپ نیت تو کر سکتے ہیں کہ میں عالم بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں اپنے بچوں کو عالم بناؤں گا، میں اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا۔ اس قرآن کے ساتھ میں در حقیقت محبت کروں گا، میں محبت کروں گا۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو اوپر لے کر جانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مجھے اور آپ کو عزت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن یہ نہیں سمجھیے گا کہ اگر اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیا، اگر اسلام کی اتباع کرنی شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا، نکبت ہوگی، کمزوری۔ نہیں، یہ قرآن تو اوپر اٹھانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن تو دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنانے کے لیے آیا ہے، اور یہ قرآن آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی، یہ قرآن، یہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ معجزہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن کو پکڑ لینا ہے۔ یہ قرآن مجھے اور آپ کو مقصد زندگی بتاتا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اور جنت میں اس سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ ملاقات ہوگی، اس ملاقات کا شوق دل کے اندر رہنا ہے۔ ہم نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کل کو قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نذیر اکبر آبادی نے جو ایک شعر کہا اس کی طرح میں اور آپ اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ اس لیے آج توبہ کی رات ہے، اس توبہ کی رات میں ہم نے توبہ کرنی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا کہ جس کام کو آیا تھا دنیا میں تو نذیر، جس کام کو آیا تھا دنیا میں تو نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ وہ جو کام جو تو نے کرنا تھا، وہ جو کام جس کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا، تو نے صرف وہی کام چھڑا دیا اور باقی کاموں کے اندر تو لگا رہا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مقصد حیات سمجھنے کی توفیق دے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت ہر جگہ کرنی ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا۔